کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ عزیزان گرامی، میں نے پچھلے جمعے میں آپ تمام حضرات کے سامنے آقا علیہ السلام کے 6 احسانات ہیں، ان میں سب سے بڑا احسان پورے عالم انسانیت پہ جو آپ کا ہے، سب سے بڑا احسان عقیدہ توحید کی تعلیم تھی، جو میں نے آپ تمام حضرات کے گوش گزار کی تھی۔ آج میں آقا علیہ السلام کا جو عالم انسانیت پہ دوسرا سب سے بڑا احسان ہے، وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے تمام انسانوں کو وحدت انسانی کی تعلیم دی، وحدت انسانی کا تصور دلایا، اور قرآن اس کی شہادت دیتا ہے۔ کیوں دلایا؟ اس لیے دلایا کہ اگر آپ اقوام عالم کے تعلق سے جانیں گے کہ اس زمین پر بسنے والے لوگوں نے کس طرح سے تقسیم کر رکھا تھا لوگوں کو، اور کوئی بڑا تھا، کوئی چھوٹا تھا، کوئی بادشاہ تھا مسلسل تو کوئی مسلسل فقیر تھا، بلکہ قرآن کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی اور نصارہ وہ اپنے آپ کو خدا کی لاڈلی اولاد کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمام انسانوں میں ہم اللہ کے سب سے چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ یہودیوں کا کہنا تھا۔ مصر کے جو فرعون تھے، ان کا یہ صاف کہنا تھا کہ ہم سورج دیوتا کے اوتار ہیں۔ ایرانیوں کے بادشاہوں کا اور شہنشاہوں کا یہ کہنا تھا کہ ہماری رگوں میں خدائی خون ہے، بلکہ ان بادشاہوں کا ہی یہ کہنا نہیں تھا، بلکہ وہاں کی عوام یہ کہتی تھی سب سے، اور سب کو باور کراتی تھی کہ ہمارے بادشاہوں کی رگوں میں آسمانی مقدس چیز شامل ہے۔ چینیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے، ہمارا جو شہنشاہ ہے، وہ آسمان کا بیٹا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ آسمان نر ہے اور زمین مادہ ہے، ان دونوں کے اتصال سے اور ان دونوں کے ملاپ سے یہ ساری کائنات کا وجود ہوا ہے، اور ہمارا جو شہنشاہ ہے یہ پوری کائنات کا بلوٹا بیٹا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر بسنے والے بہت سے لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمارا جو رشتہ ہے سورج سے ہے، وہ اپنے آپ کو سورج بنسی کہتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہمارا رشتہ چاند سے ہے، وہ اپنے آپ کو چاند بنسی کہتے تھے۔ بلکہ عرب وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، اور سارے عالم میں بسنے والے، پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو عجم کے لقب سے پکارتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم عربی ہیں اور یہ عجمی ہیں، ہم افضل ہیں اور یہ مفضول ہیں، ہم اعلیٰ ہیں اور یہ ادنا ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم کہاں سے کہاں تک آپ کو بتائیں، آج اگر اس دور میں دیکھا جائے تو لوگوں کے اندر یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں، جو باتیں آج سے 1400 برس پیشتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر
قرآن کی روح سے پتہ چلتا ہے، سیرت طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کو اخوت اور مساوات کا درس دیا تھا۔ آج وہی نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ آج بہت سے لوگ خاندانوں کی بنیاد پر، ذات اور برادری کی بنیاد پر بٹے ہوئے ہیں۔ جس تفریق کو قرآن نے ختم کیا، جس تفریق کو آقا علیہ السلام نے ختم کیا، جو آپ کی زندگی کا اہم مشن تھا، آج قرآن پڑھ کر کے آپ دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یقیناً ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے اندر قبیلے اور خاندان صرف اس واسطے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ تمہاری افضلیت اور تمہاری برتری خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، نسب کی بنیاد پر نہیں ہے، امیری کی بنیاد پر نہیں ہے، بادشاہت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا وہی سب سے زیادہ برتر ہے۔ آپ قرآن کی وہ سورت جس کو قرآن کا دیباچہ کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی سورت ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو ہم نوافل میں پڑھتے ہیں، جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس ذات کے لیے ہیں جو سارے عالم کا پالنہار ہے، جو چینیوں کا بھی رب ہے، جو عربوں کا بھی رب ہے، جو افغانی کا بھی رب ہے، جو ہندی کا بھی رب ہے، جو ایرانی کا بھی رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، تمام انسانوں کا رب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، کوئی نہ چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، تمام انسان اللہ کے بھیجے ہوئے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کی اولاد سے ہیں۔ تو پھر یہ برتری کیسی، یہ فضیلت کیسی، یہ دعوے کیسے؟ آپ جان لیجئے اگر برتری اللہ کے یہاں ہے تو علم کی بنیاد پر، اچھے اخلاق کی بنیاد پر، اچھے کردار کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر، نہ کہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کیا اعلان کرتے ہیں؟ 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے، اس مجمع میں ہمارے آقا علیہ السلام اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور بے شک تمہارے باپ ایک ہیں، کلکم من آدم، تم سب کے سب آدم سے ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے باعزت، برتر، مرتبے والا، فضیلت والا اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو آقا فرماتے ہیں وہ ہے جو تقوی میں بڑھا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ محترم ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ، نہ کسی عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے، فضل الا بالتقوی، اگر فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر۔ یہ وہ اعلان تھا، اس اعلان نے آقا کے تردید کر دی ان لوگوں کی جو یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کی لاڈلی اور چہیتی اولاد ہیں۔ اس اعلان نے تردید کر دی ان لوگوں کی کہ بادشاہ کا بیٹا بھی پیدائشی طور پر بادشاہ ہوتا ہے۔ اعلان کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان سے تردید کر دی ان لوگوں کی جو یہ کہتے تھے اور یہ لوگوں کو باور کراتے تھے کہ ہم ہی تمام انسانوں کی قیادت اور سیادت پر حق رکھتے ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ ہمارا رشتہ چاند سے ہے،
ہمارا رشتہ سورج سے ہے، ان تمام کی تردید اس اعلان نے کر دی۔ کیا کہا؟ کہا الرب واحد، الاب واحد۔ نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کسی افریقی کو امریکی پر فضیلت ہے، نہ کسی چینی کو ہندوستانی پر فضیلت ہے، نہ کسی افغانس کو ترکستانی پہ فضیلت ہے، بلکہ تم سب کے سب کیا ہو؟ ایک اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت آدم کی نسل سے ہو۔ یہ وہ اعلان تھا۔ کس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ حضرت صہیب روم کے ہیں، حضرت سلمان فارس کے ہیں، حضرت بلال حبش کے ہیں۔ جانتے تھے کہ یہ سب کے سب کس قبیلے اور کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن نسل کا اور رنگ کا ایسا امتیاز مٹایا ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ وہ صحابہ کہ وہ آپس میں اس طرح سے بھائی بھائی بنے کہ ایک دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، ایک ساتھ پانی پیتے تھے، بھوکوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے، پیاسوں کو پہلے پانی پلاتے تھے۔ ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا درس دیا صحابہ کو جس کی انما المؤمنون کی ایسی عملی تفسیر پیش کی صحابہ نے کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہوئی جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ تمام انسان ایک ہی باپ سے ہیں، تمام انسان ایک ہی رب سے ہیں، ایک ہی رب نے پیدا کیا، لہذا اس کی عملی تفسیر پوری دنیا نے دیکھی۔ قیادت و سیادت، شان و شوکت، قوت و حشمت کی ایسی نظیر، ایسی مثال پیش کی کہ پوری دنیا میں ایسی چیز نہیں ملتی۔ آقا علیہ السلام کے آنے کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ تمام انسان ایک بھائی بھائی کی طرح رہیں، انسانیت کا درس دیا آقا علیہ السلام نے۔ عزیزان گرامی، آج میں صاف بتا دینا چاہتا ہوں، جو لوگ آقا کے اس مشن کے خلاف عمل کرتے ہیں، جو لوگ پھوٹ پیدا کرتے ہیں، جو لوگ توڑ پیدا کرتے ہیں، جو لوگ تفرقہ بازی کرتے ہیں، جو لوگ انتشار اور خلفشار کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں ذات برادری کے نام پر لوگوں کو جو بانٹتے ہیں، یہ مساجد ایک ہونے کا اعلان کرتی ہے، یہ عیدگاہ ایک ہونے کا اعلان کرتی ہے، یہ میدان عرفات ایک ہونے کا اعلان کرتی ہے، یہ پانچوں وقت کی نمازیں ایک ہونے کا اعلان کرتی ہیں۔ جہاں رنگ کے، جہاں نسل کے، جہاں قبیلے کے، جہاں خاندان کے امتیازات کو مٹا دیا جاتا ہے، افسوس کہ جب ہم مسجد سے باہر آتے ہیں تو پھر ہم انہی خرافات میں لگ جاتے ہیں جو شیطان چاہتا ہے۔ شیطان کا مشن توڑ ہے اور رحمان کا مشن جوڑ ہے۔ جو لوگ شیطان کے مشن کو فالو کرتے ہیں اور اس کو بڑھاوا دے دیتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے مشن کے قطعی خلاف ہے یہ بات کہ قوم کے اندر افتراق پیدا کیا جائے، جدائی پیدا کیا جائے، توڑ پیدا کیا جائے۔ یہی درس اسلام کا ہے کہ تمام انسانوں کو جوڑا جائے، تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے۔ آج دنیا بین الاقوامی ہو گئی، آج کوئی کسی سے گریز نہیں کرتا۔ ہوائی جہاز میں ایک ساتھ سفر ہو رہا ہے، موٹر گاڑی میں ایک ساتھ سفر ہو رہا ہے، بہت ساری ہم لوگ مجلسوں محفلوں میں جاتے ہیں، وہاں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ جدائی، یہ رنگ اور نسل کا بھید بھاؤ کیسا؟ اس امتیاز کو آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے پیشتر مٹا دیا۔ آج وہی نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے بہت سارے زعمائے قوم اور قائدین ملت ان نقشوں میں رنگ و روغن بھر رہے ہیں اور اپنی منفعت اور قیادت کی خاطر پوری قوم کا بلیک میل کر رہے ہیں اور بھولے بھالے انسانوں کے طرز زندگی پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ان کے ایمان اور ایقان کے گلے گلزار کو چھین کر ویرانوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اس حرص و حبس کے دور میں یہ قذاق اور رقابت حسد کی آگ بھڑکا کر اپنا الو تو سیدھا کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس فکر کے نتیجے میں مستقبل میں اس قوم کا کیا حال ہونے والا ہے۔
عزیزان گرامی، علامہ اقبال نے اس پر رونا رویا ہے، اگر یہی حال رہا تو ہمارا ملی تشخص تو دور کی بات ہے، ہم خود اپنا تشخص برقرار نہیں کر پائیں گے، ہمارا رہنا تو درکنار، ہم اپنے وجود کے لیے ترسیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے، سب کا نبی دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آج مسلم قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ چند نام نہاد والوں نے مل کر کے ملت کے اس اجتماعیت کے شیرازے کو بکھیر کر رکھ دی، اور ملت تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر کر رہ گئے، اور وہ حضرات اپنی دکان چمکانے کے خاطر مرزا، افغانی، ایرانی، تورانی، ہندوستانی کی ایک ایسی خلیج پیدا کر دی ہے کہ جس کا پاٹنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، صاف بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پیشتر تمام انسانوں کے لیے مساوات کا درس دیا ہے۔ ہمیں اس درس کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس مشن کو بڑھانا ہے، ہمیں اس مشن کے اوپر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجئے اس ناچیز کو، معراج احمد قاسمی کو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات ہماری ان گزارشات پر عمل کریں گے۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔